اب تمام پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، لاسٹ آیات میں ہم نے، آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ آیت الکرسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ بہترین انداز میں اپنی حکومت، اپنی طاقت اور اپنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی پہچان کرائی کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے کہ جو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا معاملات کریں گے اس کی نشاندہی یہاں پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مضبوط، یوں سمجھ لیں کہ اس کڑے کے بارے میں بتایا کہ جو قرآن پاک کی صورت میں ہم سب کے پاس موجود ہے، کہ جو لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے وہ یقیناً کامیابی پائیں گے۔ اور اس کے بعد طاغوت کی طاقتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ طاغوت کا مقصد کیا ہے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نور سے نکال کے اندھیروں میں ڈلوا دے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آ گئے ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف چلے جائیں۔ تو یہی بات کا اختتام جو ہے وہ ہمارا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا اب آج کا جو آیات، جو ہمارا رکوع ہے، اب انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔ تو آج کی یہ آیات، عالم کیا نہیں ترا، تا کا مطلب ہے تم، را کا مطلب ہے دیکھنا، الا، عالم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الا طرف، الذی وہ جو، حاجہ، یہ حاجہ کا مطلب حجت سے نکلے گا، یعنی کہ جھگڑ رہا تھا یا حجت کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ اس وقت نمرود کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، وہ دور تھا کہ جس وقت نمرود جو تھا وہ ایک ایسا بادشاہ بن چکا تھا کہ جو تکبر کی وجہ سے اس لیول پر آ گیا تھا کہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور اس کو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پہ اب اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ حاجہ ابراہیم کے جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں رب ہی، اس کا رب، ان کے عطاہ، اسے دی، اللہ نے، الملک، بادشاہت، اس جب، قال، کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربی، میرا رب، الذی، وہ جو، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو، اور مارتا ہے، الذی، وہ جو، یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو، اور مارتا ہے، قالا، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو، اور میں مارتا ہوں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار میں، یقیناً وہ وہاں پہ دعوت کا پیغام لے کر پہنچے، ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اس پیغام کے وقت انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ اب اس بات کو اس نمرود نے ہدایت لینے کے بجائے اس نے اپنی اس طاقت اور تکبر کی وجہ سے اس نے اس کے اگینسٹ ایک اور پہلو اس نے کہا کہ یہ طاقت تو میرے پاس بھی ہے۔ اس کے لیے اس میں ہمیں جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک شخص جس کو سزائے موت، یعنی کہ یہ سزائے موت یا موت کا اس کو پروانہ دیا جا چکا تھا، اس کو اس نے معاف کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو اس وقت اس نے مار دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں، تو یہ طاقت تو میرے پاس بھی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں جو دعوت کا خوبصورت ترین پہلو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ ہیل حجت نہیں کی، اور ڈیبیٹ میں جانے کے بجائے ایک دوسرے پہلو کو اجاگر کر دیا، اور ایک ایسا پہلو کہ قالا، کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّ، پس بے شک، اللہ یاتی، لاتا ہے، بِالشَّمْسِ، سورج، من سے، المشرقی، مشرق سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا، فاتی، پس لے آ، بہا، اس کو، من سے، المغربی، مغرب سے،
फबूहिता, फबूहिता کہ پس وہ یعنی کہ مبہوت ہو گیا، وہ یہ ورڈ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا وہ حیران رہ گیا، الذی اس شخص نے جو کفر جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین اس قوم کو جو نا انصاف لوگ ہوتے ہیں یا جو ظلم کرتے ہیں. یعنی کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اندر پہلے اصلاح کا جذبہ لے کر آتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ظالم قوم ہوگی یا جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جیسے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز بغیر مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ مانگے بغیر نہیں ملے گی. آپ کو رونا پڑے گا، تہجد میں گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کی مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ ایک بہترین، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین جو ہے لائق ہے اس بات کا کہ اس کو ایمان کی طاقت سے منور کر دیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہدایت دیں گے. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات بیان کی کہ کالا ابراہیم فإن اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ یاتی بالشمس، یعنی کہ ایک ایسا پوائنٹ کہ جس کے اوپر کسی کا بھی اختیار نہیں تھا، اور وہ اس بات کو سن کر بالکل مبہوت ہو گیا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے. اب وہ انہوں نے چیلنج دیا حضرت ابراہیم نے کہ تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دو، تو وہ جو ہے ایسا نہ کر سکا. اس کے بعد اگلی آیت میں یہاں پر ایک اور مثال جو ہے اب دی جا رہی ہے، او یا کلذی، اس شخص کی مانند، مرہ جو گزرا، اللہ پر سے، قریتن ایک بستی سے، وہیا اور وہ خاویتن گر پڑی تھی، اللہ پر، عروشیہا اپنی چھتوں پر. قالا اس نے کہا، انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا، ہاذہی اس، اللہ بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے یا مرنے کے بعد. فاماتہ تو اس کو مردہ کر دیا اللہ نے، میاں ایک 100 کو کہتا ہے، آمن 100 سال، یعنی کہ وہ شخص جو ہے اس کو 100 سال کے لیے سلا دیا یا اس کو مار دیا. ثم پھر بعثہ، اور اس کو دوبارہ سے اٹھایا یا اس کو جگایا. قالا اس نے کہا یا پوچھا، کم لبستا، کم کتنی، لبستا میں رہا، کم کتنی، لبستا کتنی دیر رہا. قالا اس نے کہا، لبستو، قالا اس نے کہا، لبستو میں رہا، یومن ایک دن، او یا بعد یومن دن کے کچھ حصے کے. قالا اس نے کہا، بلکہ لبستا تو رہا، میعتا آمن، 100 آمن سال. فنظر پس دیکھو، الا طرف، طعام کا اپنا کھانا، و شراب کا اور اپنا پینا، شرابی کا اپنا پینا، لم نہیں، یتسنہ کہ وہ نہیں سڑ گیا. ونظر اور دیکھو، الا طرف، حمار کا اپنے گدھے کی طرف، حمار کہتے ہیں گدھے کو، حمار کا اپنے گدھے کی طرف، ولی نجعلہ کا اور ہم تجھے بنائیں گے، آیات ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے. ونظر اور دیکھ، الا طرف، العظامی ہڈیاں، کیف کس طرح، ننشزوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں، ہم اسے پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما پھر جب، تبین واضح ہو گیا، لہو اس پر، قالا اس نے کہا، عالم میں جان گیا، انا یہ کہ اللہ پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. بہت ہی یہ خوبصورت واقعہ، اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو خیر تاریخ سے ہم کو اس کی ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ کا تو نہیں پتہ چلتا، اور یہاں پر قرآن نے بھی ہم کو یہ نہیں بتایا. یقیناً کوئی بنی اسرائیل کے، ممکن ہے، لگتا یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی کسی دور کا یہ واقعہ ہوگا کہ جس میں یہ شخص جو ہے یہ بستی کے پاس سے گزرا، اور اس نے ایک ایسی وہاں پہ کچھ یوں سمجھ لیں کہ چھتی ہیں جو پرانی، یعنی کہ اس نے آثار قدیمہ جو ہیں وہ وہاں پہ دیکھے، تو اس نے کیا کہا کہ او کالذی، اس شخص کی مانند، مرہ جو گزرا، اللہ پر، قریتن ایک بستی پر، وہیا اور وہ، خاویتن گر پڑی تھی، اللہ پر، عروشیہا اپنی چھتوں پر. قالا اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی ہاذہی یہ، اللہ بعد موتہا
یعنی کہ اس نے ایک سوال کیا کہ جب یہ سارے لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ دی، فَأَمَاتَهُ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کر دیا، اللہ نے میں آتا 100 آمن سال کے لیے، ثم بَعَثَهُ، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا، قال، اس نے کہا کم لبثت، جب وہ اٹھا تو اس نے کہا میں کتنی دیر رہا؟ قال، اس نے کہا لبثت، میں رہا یومن، ایک دن، او بعد یوم، ان کی یہ بالکل ڈیمانسٹریشن ایسی تھی کہ جیسے انسان جب مرے گا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو قرآن نے آگے ہمیں جا کے آیات میں یہی بتایا کہ وہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم قبروں میں جب تم مرے تھے تو مرنے کے بعد کتنے دن رہے؟ اب وہ لوگ چاہے لاکھوں سال رہے یا ہزاروں سال قبر میں رہے ہوں، لیکن ان کو ایسا لگے گا کہ ہم تو بالکل ابھی سوئے تھے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بالکل آج ہم اگر اپنی مثال لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت اگر ہم نظام شمسی کے حساب سے جو ہمارا سولر ایئرز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ اس وقت سن 2024 میں ہیں، اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کی سے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے سٹارٹ ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے کئی ہزار سال جو ہے وہ دنیا میں انسانیت موجود رہی، اور ایون ہمیں اب تاریخیں بتا رہی ہے کہ شاید کوئی اس کی جو سویلائز تاریخ ہے وہ شاید میرے حساب، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ شاید 25-30 ہزار سال سے بھی زیادہ کی ہماری سویلائز تاریخ جو ہے وہ اس وقت دریافت ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمیں فاسلز ملے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں 2-2.5 لاکھ سال سے جو ہے وہ انسانیت پائی جاتی ہے۔ اب وہ جو انسانیت تھی وہ سویلائز تھی یا نہیں، اس کے ابھی تک ہم کو کوئی نہیں ہمیں پتہ چل سکا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور ہر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک میکسیمم ایوریج ریٹ آف لائف بھی اگر آپ نکال لیں تو 60-70 سال کی بھی اگر کوئی شخص زندگی جیتا ہے، اور ہم ہر رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے بالکل اس ٹائم پیریڈ کا بالکل نہیں پتہ چلتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی سوئے تھے اور ابھی ہم اٹھ گئے۔ ہماری اب اپنی ہم اگر زندگیوں کو دیکھ لیں، جو ٹائم ہم گزار چکے ہیں، ابھی ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ کل کا سا ٹائم تھا، ہمارا بچپنا آیا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم اس زندگی کے اس موڑ کے اوپر آ چکے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر کے یہ وقت گزر جائے گا، اور جو ٹائم قبر میں گزرے گا چاہے وہ کئی ہزار سال کا ہو یا کچھ بھی ہو، جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس ٹائم پر ہم کو بالکل ایسا لگے گا کہ ہم جو ہے وہ تو ابھی اس مرے تھے، اور ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو وہی سچویشن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس شخص کے ساتھ ہوئی۔ قالا، اس نے کہا، بل لبستا، کہ بلکہ لبستا تو رہا، میں آتا آمن 100 سال، فنظر، اب اس کے لیے اس کو اگزامپل دی گئی، بتایا گیا کہ دیکھو، فنظر دیکھو، الا طرف طعامی کا، اپنا کھانا، و شرابی کا، اور اپنا پینا، لم یتسنہ، لم نہیں، یتسنہ کہ وہ سڑ گیا، ونظر اور دیکھ، الا طرف ہمارے کا، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ کا، اور ہم تجھے بنائیں گے، یہ 4 لفظ ہیں، وا اور لام لیے، نون، ہم جعلا بنائیں گے کا تجھ کو، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے، آیاتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، ونظر اور دیکھ، الا طرف العظامی ہڈیاں، کیفا کس طرح، ننشزوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں، لحم گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قالا اس نے کہا، عالم میں جان گیا، انہ یہ کہ اللہ اللہ پر، کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیفا کیوں کر، تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردے کو، یا تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے مردے کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب یہاں سے جو کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، بہت خوبصورت کمیونیکیشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تو اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک جلیل القدر جو پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ممتاز مفتی کی کتاب تلاش، مجھے یقین کریں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پہچانا ہی نہیں، اور اس کتاب میں ممتاز مفتی نے جس بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو بیان کیا
کہ کس طرح سے کہ ہم لوگ، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی یہ ہم لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا دیا ہے کہ جس میں ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ زندگی میں تعلق بناتا ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں اور آپس میں وہ بات چیت نہ کر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقیناً کوئی باپ بیٹا ہوں گے، آپس میں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ گیپ ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک خوف اور ایک جھجک کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار لیتے ہیں، اور یہی تعلق ہم نے اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ بھی بنا لیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مالک اصل میں چاہتا کیا ہے، وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہ سوال کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا کیفا، کیوں کر تو ہی الموتا، کہ تو زندہ کرتا ہے مردے کو۔ اب آگے کی آپ اگر بات سنیں تو قالا، اس نے کہا اولم، کیا نہیں تؤمن، یقین کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، قالا کہا ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ اولم، کیا، وا اور لم نہیں تؤمن، کہ تو ایمان نہیں لگتا، یعنی کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے سے پوچھی کہ تو میرا اتنا خوبصورت اتنا پیارا بندہ ہے اور تو مجھ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب ان کا آپ جواب سنیں، قالا، کہا، بلا، کیوں نہیں۔ اب اللہ کا بندہ، ایک پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایمان کی، جو ایمان بالغیب کا تقاضا ہے وہ پورا کر چکے ہیں، اب اس کے لیے وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کالا، کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن، کہ میں اطمینان کے لیے، قلبی، اپنے دل کے، یعنی کہ ایک ایمان وہ ہے جو ایمان بالغیب ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو ایمان بالعین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ جب وہ اپنا بندہ جو اللہ کا واقعی بندہ ہوتا ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایمان بالعین دکھاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے مختلف تجربوں میں جا کے یہ چیز حاصل کی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے جب پہچاننا ہوگا تو آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان ایسا عطا فرمائیں گے کہ جس کو ہم ایمان بالعین کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے مختلف جگہوں پہ، مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ خود آپ کو نظر آ جائیں گے، اور زندگی کے مختلف واقعات میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے زندگی کے بہت سارے واقعات میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان جو ہے وہ کس طرح سے عطا کیا کہ میں آپ لوگوں کو شاید میں نے بتایا تھا کہ میں سعودی عرب جا رہا تھا عمرے کے لیے، آج سے چند سال پہلے، سن 2011 کی بات ہے، اور راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں بہت شدید ایکسیڈنٹ تھا، میں، میرے بیوی بچے ہم لوگ ساتھ اس میں موجود تھے، اور میری والدہ کا اس میں انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت جو میری صورتحال تھی، کیونکہ میری وائف کو بھی ٹراما آیا تھا، اللہ نے بچوں کو تو بالکل معجزے کے طور پہ بچا لیا تھا، میرا اپنا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، دین ہمیں نئی زندگی دی، گاڑی ہماری بالکل جو ہے وہ اسکریپ ہو گئی تھی، اور اس ٹائم پہ بالکل ریگستان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے، وہ ایک بہت ہی لمبی ایک ڈیٹیل، ظاہری بات ہے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہوگی کہ کس وقت وہ سچویشن، اور وہاں پہ میں نے بالکل ایسے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو میرے لیے فرشتہ بنا کے دیکھا۔ میں ایک شخصیت کی صرف بات کر دیتا ہوں کہ ایک اس ٹائم پہ صرف میرے ایکسیڈنٹ کے یوں سمجھ لیں کہ چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک گاڑی، جو ہمارے ایک پٹھان بھائی تھے، انہوں نے جو ہے، یار محمد ان کا نام تھا، تو ان کی گاڑی جو ہے میرے پاس پہنچی، اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا کہ وہ شارجہ سے نکلے تھے ایک رات پہلے، اور جب وہ سعودی بارڈر پہ پہنچے تھے تو ان کے جو گاڑی کے کاغذات تھے وہ شارجہ میں رہ گئے تھے، وہ واپس گئے اس کاغذات کو لینے کے لیے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ ایسی رکھی کہ وہ اس ٹائم پہ ایگزیکٹ جو ہے وہ صاحب پہنچے، اور انہوں نے ہمیں ہاسپٹل پہنچانے میں اور باقی معاملات کرنے میں، اور پورا، کیونکہ تو ایک چیز یہ ہے کہ اس پورے ایونٹ میں، کیونکہ سعودی عرب میں جس طریقے سے معاملات، والدہ کی تدفین کے معاملات تھے، بہت ہی وہاں پہ کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے، جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں یا ان کو معاملات کا پتہ ہے وہاں پہ کہ لوگ 3 مہینے بھی بعض اوقات جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف نہیں کر پاتے، دفنا نہیں پاتے۔ وہاں پہ ایک ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جگہ جگہ پر ایسے فرشتے مقرر کیے کہ وہ تمام کے تمام جو پیپر ورک ناممکن بھی تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کرائے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ یقیناً پہچان لیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں ایسے بے تحاشا واقعات آتے ہیں، جیسے ابھی ہم لوگ ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب کے ساتھ لاسٹ ویک جو ہے ہم لوگ 3 دن کا ہم لوگ شاران کٹ ہم نے ٹرپ کیا،
وہ بیسکلی ایک اس کا جو پرپس تھا وہ ہمارا اس کا پرپس یہ تھا کہ ریٹریٹ سیشن تھا جس میں ہم نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تھا، اپنی تربیت کرنی تھی. اس کے اندر ہمیں ایسی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی جب ہم نے ہائکنگ کی، جب ہم شاران فارسٹ میں پہنچے، جب ہم نے آبشار کو دیکھا اور تمام چیزوں اور تمام معاملات اور راستوں کو دیکھا، تو وہاں پہ ہر چیز پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی کیا خوبصورتی تھی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں نے کچھ کلپس بنائی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً شیئر کروں گا. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایک شخص جو مر چکا ہوگا اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، تو میں اپنے اطمینان قلب کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اور اللہ کا بندہ جو واقعی ایمان بالغیب کو حاصل کر چکا ہوتا ہے وہ اگر یہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ، پس پکڑ لے، اربعتا، چار، من سے تیری پرندے، فسرحن، پھر ان کو ہلا، اربع، چار، من سے اتیری پرندے، فسرحن، پھر ان کو ہلا، الیکا، اپنے ساتھ، ثم، پھر اجعل، رکھ دے، علا، پر، کلی، ہر، جبل، پہاڑ، منہن، ان سے، ان کے، جزءاً، ٹکڑے، ثم، پھر، ثم، پھر یہ دعوت سے، ثم ادعوہن، ان کو بلا، یاتینک، کہ وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا، دوڑتے ہوئے، وَعَلَمُوا، اور جان لے، انہ، یہ کہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب وہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندے نے ایک سوال کیا اطمینان قلب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھڑک دیا کہ تم کون ہوتے ہو کوئی سوال کرنے والے، تم نے کیسے مجھ سے سوال کر لیا. یہی چیز ہم نے جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے، ہم نے تخلیق آدم کا واقعہ ہم نے جب پڑھا اور وہاں پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کمیونیکیشن کو ہم نے پڑھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ کس طریقے سے ان فرشتوں کو، اپنی مخلوق کو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کو کس طریقے سے وہاں پہ جواب دے رہے ہیں، لاجکس دے رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیمانسٹریشن دیا. ایک پرندوں کو کہا کہ یہ لے لو تم 4 پرندے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لو، ہلا لو، اور اس کے بعد ان کے جو ہے تم ان کے ٹکڑے کر دو اور وہ پہاڑوں پر پھیلا دو، اور اللہ کا نام لے کر تم ان کو پکارو، بلاؤ، تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور اس طریقے سے ان کو احساس ہو گیا کہ یہی سب کچھ انسان کے ساتھ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کی پہلی بار تخلیق کر لی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تو صرف کہنا ہے کن فیکون، اور وہ چیز بس ہو جانی ہے. کہ وہ کلمہ کن سے انسان جو ہے جو پہلے بن چکا تھا، کیونکہ ہر اس کائنات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مالک انسان کی پہلے تخلیق کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ تو اس کے لیے تخلیق کرنا زیادہ آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے پہچاننا ہے تو یہی آیتیں، یہی چیزیں ہم جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں، مختلف جگہوں پر جا کر دیکھیں گے، مختلف اپنے آپ نے جب اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے کو ہی دیکھ لیں، اس کی پیدائش کو دیکھ لیں، اس کی آپ کو اس طریقے سے اللہ کی پہچان ہو جائے گی کہ کیسے ایک معصوم بچہ، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ کیسے پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے. آپ ایک پودے کو دیکھیں گے، آپ ایک اپنے ارد گرد، آپ اپنے صرف اور صرف اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ ہوا کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، آگ، سورج، چاند، ستارے، ان کی جس چیز کو دیکھنا آپ دیکھیں گے تو ہر چیز پکار کر کہے گی کہ واقعی آپ کو ایمان بالعین جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، آپ اپنے رب کو پہچانے لگیں گے. صدق اللہ العظیم. یہاں تک آپ لوگوں کا اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پلیز کر لیجئے. سلمان بھائی مجھے کچھ پوچھنا تھا. جی پلیز. یہ جو آیت کا آپ نے ترجمہ کیا، جی فانظر الی طعامک و شرابک لم جی لم یتسنہ کا ترجمہ آپ نے سوالی انداز میں کیا. لم تسنہ.
جی میں نے وہاں کیا ترجمہ کیا؟ مطلب سوالیہ انداز میں مجھے محسوس ہوا آپ نے کیا، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اس نے کہا کل قالا، اس نے کہا بل لبستا، بلکہ تو رہا میاتن 100 سال. اب اس کو جواب دے رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یا کوئی فرشتے دے رہے ہیں یا کوئی اور دے رہے ہیں. آمن کے 100 سال تو رہا، فنظر پس تو دیکھ الا طرف طعام کا، اپنا کھانا، و شرابے کا، اور اپنا پینا، لم یتسنہ، ہم نہیں یتسنہ کہ وہ سڑ نہیں گیا. یعنی کہ یہ سوال نہیں، جیسے یہ تو ایسا ہے نا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ ایسا ہو گیا ہے، کیا تمہارے سامنے اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ تو باقی اس پہ اگر آپ کوئی اگر علمی روشنی ڈال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، میں بہرحال میں کنفیوز ہوں اور پہلے بھی رہا ہوں. آج میں نے کہا چلے موقع ہے شاید آپ سے کوئی ترجمہ سنو. مختلف اچھا. تراجم میں شاید میں دیکھ چکا ہوں، لیکن بہرحال اوکے. ابھی میں نے دوبارہ ریویو نہیں کیا. میں اس کا ٹھیک ہے. ترجمہ ایسا سمجھتا ہوں کہ لم یتسنہ، وہ سڑے نہیں، وہ گلے نہیں، وہ باسی نہیں ہوئے، اوکے. مطلب ویسے کے ویسے ہی رہے. جبکہ دوسری طرف دیکھو اپنے گدھے کو، اس کی کیا ہاں ہاں. حالت ہو، وہ چینج ہو گیا. اچھا، اس میں آپ نے امینہ سلائس صاحب کا ترجمہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، اس میں غور نہیں ابھی کیا. ابھی نہیں دیکھا بہرحال، لیکن بہرحال اچھا، میں جہاں اس تک میں چیک کروں گا. اس میں چیک کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا. تو یہ چلو. جی، آپ میں سے کوئی اور اگر بتا سکتا. جی جی میم، یہ ذرا ایک بات کرنی کہ اس سے پہلے نہیں آ گیا ہے لم جی نہیں، یتسنہ ہو، یتسنہ باسی ہوا وہ، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں باسی ہوا وہ. یہاں پہ سوالیہ تو مجھے نہیں لگ رہا کچھ. جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اما جان صحیح کہہ رہی ہیں بالکل، کیونکہ علم آیا اوپر، حمزہ کا اضافہ سوالیہ بن گیا، نیچے بھی آیا اولم، تو وہ سوالیہ بن گیا. یہاں سوال نہیں ہو رہا، یہاں یہ بتایا اوکے. جا رہا ہے. اچھا، لم کا اثر جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو صیغہ ہے یہ مضارع کا ہے. مضارع سے مراد سڑتا ہے، سڑے گا، یا باسی ہوتا ہے، ہوگا، یوں ترجمہ ہونا چاہیے تھا اس کا. لیکن لم کی وجہ سے یہ ماضی میں چلا گیا، وہ نہیں باسی ہوا، نہیں باسی ہوا وہ. وہ نہیں باسی ہوا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے نا سنہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سال، ہم سن کہتے ہیں سال. یہ لفظ ہے، اس میں سال گزر جانا، کسی چیز پہ سال گزر جائے یعنی کہ وہ پرانا ہو گیا، باسی ہو گیا. بسی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، باسی بھی کہتے ہیں، تو وہی لفظ ہے میرے خیال میں. بہرحال ریچیک میں بھی کروں گا، تو آپ ٹھیک بھی ہے. دیکھ لیجیے گا، پھر بتائیے گا ضرور. دیکھیے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور کوئی کویشچن کسی کا؟ خراب کے لیے، جی. خراب کے ہی معنوں میں آئے گا یہ، نہیں وہ خراب ہوا. جی خراب، ٹھیک ہے. مطلب ان پہ زمانہ گزرتے ہوئے کوئی چیز کا حال کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہی حال ہے. صحیح ہے. نہیں، ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہاں پہ دو باتیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ خراب ہو گیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو خراب نہیں ہوا. خراب نہیں ہوا، نہیں، ٹھیک ہے. ہاں نہیں کا وہ درشن. وہ اپنی اصل حالت میں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں ترجمہ یہ کرتا ہوں، مطلب میں نے جو پڑھا. اور اس میں مودودی صاحب نے دیکھا انہوں نے کیا اس کا لیا ترجمہ؟ اگر موقع دے میں بھی موبائل پہ چیک کر لوں 1 منٹ، جب تک آپ باقی چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے پلیز دیکھیے. جی، آپ میں سے کسی کا اگر کوئی باقی کویشچن. آپ میں سے ابھی میم نسرین نے ہینڈ ریز کیا تو نہیں ہے کوئی کویشچن، تو پھر میرے خیال میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم. مین وائل آپ میں سے باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر دیں جو سنانا چاہتے ہیں. جی ہینڈ ریز کر دیجئے پلیز. جی میں اور کرتی ہوں. علی بھائی آپ کو پریزنٹر کو اگر. جی سوری، اصل میں دیکھ چکا، میں دیکھ رہا ہوں، ترجمہ کر دوں. اوکے. تدبر قرآن ٹھیک میں ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہے، ان میں سے کوئی چیز بسی تک نہیں، یا باسی یا بسی تک نہیں، یا بسی تک نہیں. یہ ٹھیک ہے، تدبر باسی نہیں قرآن، ہوئی ہے. باسی اوکے. نہیں. اور دوسرا مولانا مودودی کا تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. اوکے، صحیح ہے. اس کا مطلب ہے یہی ہے کہ یہ جو ان کی چیزیں تھی کھانے پینے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سلامت رکھی، جبکہ جو ان کا گھوڑا اپنا گدھا تھا
وہ بالکل گل سڑ گیا، اور وہاں سے اس شخص کی تعلیم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب کس طریقے سے انسان کو، یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا آثار قدیمہ کو دیکھ کر، پرانی بستیوں کو دیکھ کر، کہ یہ جب بالکل ختم ہو گئے تو یہ لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیمانسٹریشن یہاں پہ کر کے بتائی کہ یہ ایسے زندہ ہوں گے. اور اگلی آیت میں آپ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پرندے سے یہ ڈیمانسٹریشن کر کے ان کو مارا، اور مارنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر کے دکھایا. بالکل. اچھا دیکھیں اس میں تقسیم بھی ہے نا، کھانے پینے کا معاملہ الگ بتایا، پھر بتایا بالکل کیا صحیح، وہ دونوں میں فرق نکل آیا یہاں پر. بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی اب آپ سسٹر نسرین آپ پلیز پڑھ لیجئے، اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الذی، اس کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، ان آتا اللہ الملکہ، جو کہ جسے اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا. اس قالا، جب کہا، ابراہیم، اس نے کہا، اس قالا، اس نے کہا، اس قالا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، ربی اللہ زی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے. قالا، اس نے کہا، انا، میں بھی، احیی، زندہ کرتا ہوں، و امید، اور مارتا ہوں. قالا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، بے شک میرا اللہ، یاتی، لاتا ہے، بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فاتی بہا، من المغرب، اور مغرب کی طرف. فبوہت اللہ، فاتح بیا کا ترجمہ. ہاں، فاتی بہا، من المغرب، توڑ کے تم اگر پڑھیں اسے، تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں، فا پس تی، تم بہا، لاؤ اسے، من نہیں، المغرب، مغرب سے. یہ ہاں تم نہیں ہے، یہ تے ہے، یہ ہاں تم جی نہیں ہے. فاتی، جی، فا کا مطلب ہے پس، یہ الف اور تے ہے، آتی، پس تو لے آ اچھا، بہا اس کو، پس یہ تو لے آتی. آ بہا، جی جی، شکریہ. پس تو لے آ اس کو، بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے. فبوہت الذی کفارا، فبوہت الذی، وہ محبوط رہ گیا یا حیران رہ گیا، کفارا، جس نے کفر کیا یا انکار کیا. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں دیتا ہدایت، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. او کلذی، وہ مرہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، مرہ، جو گری پڑی تھی، علی قریۃ، اس بستی کو، وہی یا خاویہ، او کل لذی کا، او او کلذی، کیا، او کیا، کلذی، او کا مطلب نہیں، ہوتا ہے یا، ویسے بہتر اس کے میننگ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یا، او یا کل کیا، لذی، وہ جو، اچھا، یا وہ وہ جو یعنی کہ ہاں، اس شخص کی مانند آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایک کاف کا اضافہ ہے، ویسے نارملی الذی کا ہوتا ہے وہ جو. کل لذی، وہ جو، مانند اس شخص کے. اچھا، وہ جو مانند اس شخص کے، مرہ، گری پڑی تھی، علی، اوپر، قریاتین، بستی، وہی معذرت یا کے ساتھ بار بار آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، مرہ کا ترجمہ دوبارہ کیجیے گا. گزری، مرہ، گزری. اچھا، یہ گزرا، کوئی شخص ہے تو گزرا. اچھا، اچھا، کیا وہ شخص اچھا، اس کا دوبارہ سے آپ بتا دیں ذرا. مرہ کنفیوز ہو گئی. گزرا، اللہ کریاتی، ٹھیک، بستی، یعنی اس اچھا، بستی سے گزرا. اچھا، بستی سے گزرا، وہی یا وہ جو، خاویاتن، الٹی پڑی تھی، علی، اوپر، اور عروشیہا، اپنی چھتوں کے. قالا، کہا، انا، یحیی ہذہ اللہ، قالا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا،
ठीक है, सही पढ़ रही हैं आप? सही की बता रहे हैं। स्क्रीन से गायब हो गया। अच्छा, आप स्वैप करें दूसरी तरफ। हाँ जी, बस, हाँ जी, शुक्रिया। काला कहा अन्ना बेशक इससे पहले आपने वही। उरूज का मतलब पढ़ा है, ये हमारी उर्दू में हाँ, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ड से मिलता है ये? रूशिहा यानी अर्श। अर्श, जी हाँ, अर्श जो है छत को ही, ऐसे आसमान को अर्श कहा जाता है, जी जी। छत, जी हाँ। काला कहा अन्ना बेशक वही ये जिंदा करता है। हाजिहिल्लाहु अल्लाह, अल्लाह इसे बादा मौतिहा, बाद इसकी मौत के। फअमातहु, और फअमातहुल्लाहु, और फअमातहुल्लाहु किया था आमीन। सुम्मा तोड़ेंगी ना फअमातहु, आसानी हो जाएगी। देखिए, अमाता, फा पस, अमाता तो मौत से हो गया ना, फा का पस हो गया, और हु पस उसको, पस अमातहु, पस उस मौत, उसको उसको मुर्दा रखा, मौत दी, उसको मुर्दा रखा। उसको मुर्दा रखा अल्लाह ने, मिया था 100 आमीन साल। सुम्मा बासाहु, सुम्मा, फिर अगर फिर बासाहु, उसे देखें, जिंदा ये वर्ड किया। हम बार बार पढ़ते हैं ना, मबूस, जैसे पैगंबर को हाँ मबूस जी किया, पैगंबर को, तो बासहु उसको जी, उठाया। फिर उसको उठाया या जिंदा। जी, काला कहा कम लबिस्ता, कितने, कम कब, कितना लबिस्ता, कितने अरसे के बाद जिंदा किया। काला कहा लबिस्तु, जिंदा किया, यौमन औ अच्छा, ये देखिए ना, बादा एक यौम। चीज यहाँ पे, ये अरबिक के हवाले से लबिस्तु ते के ऊपर पेश आ गया, तो ये मैं के लिए आएगा ना। काला, इसने कहा लबिस्तु, मैं रहा, यौमन, एक दिन। अच्छा। और सलमान भाई, काला लविस्ता का क्या कहा, होगा? लविस्ता का तर्जुमा भी इन्होंने पूरी तरह नहीं किया। जी, जी, काला कम लबिस्ता तो अली लबिस्ता, भाई बता रहे हैं, आप अगर कितना, दोबारा से अली भाई जी आप खुद जी, बता दें फिर। काला, जी जी, काला कहा कम, चलिए जारी रखिए। कितना लबिस्ता, लबिस्ता, जिंदा, कितने अरसे के बाद जिंदा किया। नहीं, ये आप जिंदा बता दें मतलब अगर। ये तू रहा, कम, तू कितनी रहा, देर, काला लबिस्ता, कम तू रहा। लबिस्ता, तू रहा। काला कहा लबिस्तु, मैं रहा, यौमन औ बादा यौम, एक दिन या दिन के भी कुछ हिस्से। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिस्टर नसीन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो आगे सिस्टर रिफत आप प्लीज पढ़ेंगी। अच्छा, मैं माजरत चाहूंगा, बहन को शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा पढ़ रही ओ थी, नहीं, हो गई। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी होती है गलती निकलती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, मेहरबानी है आप और आप लोगों की। गलतियां आप इतनी निकलेंगी तो अच्छी आप तरह, सीखेंगे इंशाल्लाह, आप हाँ, देखेंगे कि उसके बाद जब आप बहुत उनके सामने ये बहुत बात, शुक्रिया आप लोगों का। आप इतने अच्छे तरीके से नोट करते हैं, इसी तरह हम सुधरेंगे। चलिए, इसी तरह आएगा। दुआ में हाँ इंशाल्लाह। जी, जी जी। जी रिफत सिस्टर। कॉला, माइक आपका बंद है। जी, ओपन हो गया, माइक ओपन हो गया आपका, आवाज लेकिन नहीं आ रही। जी रिफत बाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आई थी बीच में से, फिर चली गई, अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ जी, अच्छा जी। वो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौला बल, फरमाया बल्कि, लबिस्ता, तुम ठहरे रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, लबिस्ता, तुम ठहरे रहे हो, बेअता, आम, आमुन, आ, आमिन, आमीन होगा या आमिन होगा? ये मुझे आमिन है, लेकिन आम जो है एक साल को कहा जाता है। जैसे आपको याद है, हमको सब इस्लामियात की किताबों में पढ़ा हुआ ना, आमुल हुजन, गम का हाँ जी, साल, तो हाँ ये जी। वही आम है, अच्छा अच्छा, आमुल हजन, ठीक है। आमुल स- हजन। जी, तुम ठहरे रहे हो 100 साल,
फंजुर बस देख, इला तामिका, इला की तरफ, तामिका अपने खाने की तरफ, व शराबिका और पीने की तरफ, लम यतसन्ना वो बासी नहीं हुआ, इला हिमार अपने गधे की तरफ, सही था, वाह और ले नज आला का, ले ताकि नज आला का हम बनाए, आला का तुझे, आयतन एक निशानी, लिन्ना से लोगों के लिए, वंजुर और देख, इलल इज़ाम गधे की हड्डियों की तरफ, गधे की तरफ इशारा है, कैफा कैसे, नुन शेजुहा नुन हम शेजुहा जोड़ते हैं इसे, सुम्मा फिर, रखसूहा हम चढ़ाते हैं इन पर, लाहमा गोश्त, फलम्मा बस जब, तबैयना खूब वाजिया हो चुका, लहू इस पर, कौला तो कहने लगा, आलम मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह, अला कुल्ले शैइन हर चीज पर, अला कुल्ले शैइन कदीर वो हर चीज पर कादिर है, वाइज और जब, कौला इब्राहिम, ये आपके ऊपर ठहरे में स्क्रॉल कर लो, हाँ, कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, रब्बे ए मेरे रब, आरेनी दिखा तू मुझे, कैफा तो ही कैसे तू जिंदा करेगा, कैफा तो जिल मौता मुर्दों को, कैसे तो ये जिंदा करेगा, मौता ये मुर्दों मफहूम को, के एतबार से आप सही मुर्दे को। तरह है, लेकिन तोहयी का माना जिंदा करता है। जिंदा करता है। अच्छा, नहीं तो यहाँ तो पूछ रहे हैं ना सवालिया कि कैसे जिंदा कैसे करेंगे। जिंदा करता है मुर्दे को? जी, वो सवालिया पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल सवाल कर रहे हैं ना अल्लाह मियां से। कैफा आ गया, कैफा हर्फ इस्तिफाम है, इसमें से इस्तिफाम में से सवालिया अल्फाज है। अच्छा, क्या, लम नहीं, तरा आपने अली भाई वो देखा, ये पूछ रही है कि यहाँ पे मतलब सवालिया है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहां पे गा लगेगा या है लगेगा, आप वो ये पूछना चाह रही हैं। अच्छा, हाँ, तो ये है ना, जिंदा करता है। हाँ मेरे ख्याल करता, भी है आएगा। जी क्या जिंदा करता है, ये आएगा। जी जी, जी जी, हाल का क्योंकि सीगा देखिए बन अल्लाह गया। ताला के साथ बात हो रही है ना, अल्लाह ताला के हाँ, साथ, जी यानी कि कुरान पाक में कैफा कैसे तुझी तू जिंदा करता है अलमौता, यानी कि एक ये जी टेंस जो अगर आप देखेंगे तो अरबिक के हवाले से भी, यानी कि अल्लाह ताला से बेसिकली वो बातचीत कर रहे हैं। तो जी आप वो अल्लाह ताला यकीनन मीन्स के जो भी उस वक्त, हमें अब ये तो नहीं पता कि कौन से किसी फरिश्ते के जरिए से कर रहे हैं, या जैसे हज़रत मूसा के साथ कोई कम्युनिकेशन हो रही थी वैसे कर रहे हैं। बट ये है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें अल्लाह ताला जो है वो मौजूद है, तो है का वर्ड आएगा। जी और दूसरा पूरा जुमला अगर पढ़े, रब्बी आरिनी कैफा तुहिल मौता, ए रब मुझे दिखा तो कैसे जिंदा करता है, या करता तर्जुमा ज्यादा मुनासिब है, और अल्लाह ताला सही, के लिए वैसे भी इस सीगे का तर्जुमा यही होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कैसे जिंदा करता है। चलेंगे अब, आ क्या, लम नहीं, तरा आपने देखा, इलल्लाजी, ये कहा इलल्लाजी इसकी तरफ जिसने, हाजा झगड़ा किया, नहीं इब्राहिम, ऊपर चली गई। आप ऊपर चले गए। जी इस मैं वक्त दोबारा हमारा, नए सिरे से वही पढ़ूं नीचे वाला, जी जी, जी अब हमने रुकू पूरा करेंगे ना, फिर आगे हम किसी और को मौका देंगे। ये रुकू हो नहीं गया था। नहीं अभी नहीं अच्छा, हुआ। हाँ आप जी वो दरमियान ठीक में है, आए वो थे। मैंने स्क्रॉल किया ना तो वो ऊपर, मैं ऊपर चली गई हूँ, ओके आपका ये गायब हो गया था, मैंने उसको किया तो मैं समझी। अच्छा, कैफा तो ही कैसे जिंदा करता है, ये बोलूं जी तो, तो ये मौता मुर्दों को, ठीक है। आगे है, काला फरमाया, आवा और क्या, लम तो बिन तुम ईमान नहीं रखते,
कौला, कहा इब्राहिम ने, बला, क्यों नहीं, वलाकिन, और लेकिन, ले यत्मा इन्ना, ताकि मुतमईन हो जाए, कल्बी, मेरा दिल, कौला, फरमाया, फखुज, तो तुम लो, अरबातुन, अरबातु, 4 मिनट, तहीर, परिंदे, उर्दू में भी आते हैं ना तहीर, तायर, परिंदे, जी, उर्दू तायर में अल्लाह भी होती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में हाँ जी, कोताही, उर्दू में भी ये परिंदों बड़ा के लिए मशहूर इस्तेमाल शेर है। होता है। जी मिनत, मिनत तीर, परिंदे, फसुर हुन्ना, फिर मानूस कर लो इन्हें, एलाइका, अपनी तरफ, सुम्मा, फिर, सुम्मज अल, रख दो, अला कुल्ले जबलिन, हर पहाड़ पर, जबल, पहाड़, मिन हुन्ना, इनसे, जुज़अन, एक एक टुकड़ा, सुम्मा, सुम्मत ओहुन्ना, तुम पुकारो इन्हें, या तीन का, वो आएंगे तेरे पास, साया, दौड़ते हुए, वालम, और जान लो, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, अजीजुन गालिब, हकीमुन, हिकमत वाला है। इसमें तो ये मैंने सुना भाई, परिंदों को फिर शायद ज़िबा करते हैं और फिर उनके टुकड़े एक एक पहाड़ पे रखते हैं, कुछ इस तरह का वो तफसीर में मैंने पढ़ा है। जी, ऐसी है ना, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया कि परिंदों को पहले वो ज़िबा कर दो, तो उनके टुकड़े कर दो, और फिर वो टुकड़े एक एक पहाड़ पे, ऐसे ही है। ये ऐसे ही हुआ है। यहाँ तो वो ऐसे नहीं ना बोल रहा, यहाँ तो बस यही है कि तुम रख दो पहाड़ों नहीं, को एक जुज एक लिखा है टुकड़ा। ना, यहाँ पे लिखा है ना कि पहाड़ पे मिनहुन्ना, उनसे उनके जुजन टुकड़े, वो जो टुकड़े किए हैं हाँ उनके जी, जुज लेकिन जो है हुन्ना, अच्छा उनको वो बुलाओ। तफसीर में जरा तफसील से है कि भाई तो आप लोग उस परिंदों को ज़िबा करें, फिर उनके टुकड़े जो हैं वो एक एक पहाड़ पे रख दें, तो वो देखिए दौड़े आएंगे। उन्होंने एहतियात बरती है कि कोई परिंदा जी ऐसा ना हो कि हमसे कोई जुमला निकल आए और कहा जाए बगैर ज़िबा किए परिंदे को कैसे काट लिया, तो उन्होंने ज़िबा का जी इजाफा कर दिया। जी। अच्छा, ठीक है। बज़ाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ हुक्म दिया ऐसा करो, आगे ये भी नहीं बताया कि किया या नहीं किया। जी सही है, लेकिन वो शायद वो तो मुफस्सर अपने भी ख्यालात कर देता है ना तफसीर में। कुरान का तरीकाकार ये है कि मकसद की बात पकड़ ले, जी जुजियात में ना, उसकी तफसील जी में ना, कि क्या हुआ था, सही है। फिर उनका तो कद देखो, यहाँ कितना से था, हमने ईमान नबी सीखना है ना कैसा कि था। मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा कैसे जिंदा करेंगे, जी, तो वो ये ईमान निशानियां अपनी हासिल दिखा करें। रहे हैं ना। जी, अब वो हम अगर ये जो मामलात किए थे बनी इसराइल ने कि गाय का रंग कौन सा हो, कैसी हो, उसकी उम्र कितनी हो, तो हमने इस कौम की तमाम इन आदात से बचना है। जी ठीक है सही जी। बात। आगे अब हमदा आंटी आप शुरू कर लें, सदकल्लाहुल उसके बाद अज़ीम, अपना सदकल्लाहुल अज़ीम। फरीदा बहन से हम कहेंगे फिर, और मैम फरानत, उनसे अगली दफा। जी, हमदा आंटी आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम, क्या, नम, नहीं, तरा, आपने देखा, इलल्लज़ी, इला, तरफ, अल्लज़ी, इसके जिसने, थोड़ी सी आंटी अगर आवाज आप जा, तेज कर सकती हो तो बहुत हल्की आ रही हल्की है जी, थोड़ी सी अगर तेज। औज़, आलम, जी अब क्या, नम, नहीं, तरा, आपने देखा, अब ठीक है आवाज। जी अब सही है बिल्कुल। इलल्लज़ी, इला, तरफ, अल्लज़ी, इसके जिसने, हा, जा, झगड़ा किया, इब्राहिमा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन के, आताहु, अता की उसे, अल्लाहु, अल्लाह ने, खुद मुल्क, बादशाहत, इस, जब, काला, कहा, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने, रब्बी, रब्बी, मेरा रब, यल्लज़ी, वो है जो, युहयी, जिंदा करता है, और युमीत, और वो मौत देता है। काला, उसने कहा, अना, मैं, उहयी, जिंदा करता हूँ, व उमीत, और मैं मौत देता हूँ। काला, कहा, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने,
फइन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह याती लाता है बिशम्सु बी को शम्स सूरज सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से फाती बस तुम ले आओ बिहा इसे मिनल मगरिबी मगरिब से फाबोहिता वो हक्का बक्का रह गया अल्लाजी काफरा वो जिसने कुफर किया काफर जिसने कुफर किया था वल्लाहो वल्लाहो और अल्लाह ला यहती नहीं वो हिदायत देता दिल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम को और या कल्लाजी मानिद उस शख्स की तरह नहीं मानिद उस शख्स के या उस शख्स की तरह मर्रा गुजरा अला ऊपर करियतिन एक बस्ती के करियतिम वाहिया और वो खावियातुन गिरी हुई थी अला उरूसिहा अपनी छतों पर काला उसने कहा अन्ना किस तरह या कैसे योही जिंदा करेगा हाज़िही इसको अल्लाह अल्लाह बाद मौतिहा इसकी मौत के फ़अमाताहु तो आगे मौत दे आगे आप सिस्टर फरीदा आप पढ़ लें। आज मैं असल में थोड़ा सा क्लास को जल्दी खत्म करूंगा। असल में जी सर रेहान जो है इस वक्त मेरे घर पे आए हुए हैं और उनको मैंने थोड़ा सा टाइम देना है। जी ठीक है। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मातहु तो मुर्दा रखा उसको तहु उसको अल्लाहु अल्लाह ने मियाता 100 आमिन बरस तक सुम्मा फिर बासाहु उठाया दोबारा उठाया उसको काला और पूछा कब तक लबिस्ता तुम पड़े रहे काला तो वो बोला लबिस्तु मैं रहा हूँ यौमन एक दिन औ बाजा यौमिन या दिन का बाजा यौमिन दिन का कुछ हिस्सा काला कहा बल लबिस्ता बल्कि लबिस्ता तुम रहे हो मियाता 100 आमिन बरस तक साल तक फंजुर बस देखो तुम इला तामिका अपने खाने को मिका का मतलब अपने इला तामिका अपने खाने की तरफ शराबी का और अपने पीने की तरफ लम यतसन्ना हो कि ये सड़े हुए नहीं हैं वंजुर और देखो इला की तरफ हिमारी का अपने गधे की तरफ देखो वली नज अला का और ये और हमने बनाई नज अला का हमने बनाया आयातन तुम्हारे लिए एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए निशानी वंजुर और देखो इलल इजामी हड्डियां इला उसकी हड्डियों की तरफ कैफा किस तरह नुन शिजुहा जोड़ते हैं हम उनको हड्डियों को हम किस तरह जोड़ते हैं सुम्मा फिर नक्सूहा और उसको पहनाते हैं लहमन गोश्त फलम्मा पस जब तबय्यना वाज़िया हो गया लहू उस पर काला तो उसने कहा आलमु मैं जानता हूँ अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला पर कुल्ली हर चीज के शैइन कुल्ली शैइन हर चीज के कदीरुन कादर है बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे फरहाना बहन आप पढ़ लें। जी माइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इसकाला और कहा इब्राहिम रब्बी आवाज आपकी गूंज रही है थोड़ा सा अगर चेक कर लें माइक। जी थोड़ा सा पंखा ऐसा करो एक मिनट जरा पंखा ऐसा करवा लूं तो फिर जरा ओके। और आपने वा और इज का मतलब है जब ये नहीं आपने बताया था वा इज और जब काला कहा इब्राहिम ने और जब कहा इब्राहिम ने ए मेरे रब्बी ए मेरे रब अरीनी मुझे दिखा कैफा तू कैसे तुझी जिंदा करता है अलमौता मौत के बाद काला
कहा अवलम क्या तू नहीं तुमिनु ईमान रखता या यकीन तुम्हें, काला कहा बला नहीं बल्कि नहीं, वलाकिन लेकिन लियत्माइन्ना कल्बी कि मैं मुतमईन करना चाहता हूँ अपने दिल को। काला कहा फाखुज ले आ अरबात खुद पकड़ ले, बस पकड़ पकड़ ले। ले फखुद का मतलब होता है पकड़ ले। अरबा चार, पकड़ ले अरबात चार मिन तैरी परिंदे फसरहुन्ना फिर तू बहला उनको इलेका अपनी तरफ तुम अजल और फिर उनको रख दे। फिर उनको रख दे अला ऊपर कुल्ली हर जबलिन पहाड़ों पे मिन हुन्ना उनके जुज उन टुकड़े सुम्मा फिर सुमद फिर तू हुन्ना तू उनको पुकार याना का वो दौड़े आएंगे शान तेरी तरफ। सही है। जी बिल्कुल सही है। वालमु और जान ले अल्लाह बेशक अल्लाह अजीजुन गालिब है हकीम हिकमत वाला है। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतर पढ़ा है। आप लोगों में से वो लोग जो कि डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफी साहब से वाकिफ नहीं हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप inzar.org पे जाएंगे। वहाँ पे आपको उनकी तमाम बुक्स और उनकी जो शाहकार किताबें हैं, ख़ासतौर पे जब ज़िंदगी शुरू होगी, वो ज़रूर आप उनकी पढ़ें। और अभी उनकी एक इंसान की कहानी की एक ख़ास किस्म की डॉक्यूमेंट्री जो है वो आजकल उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं इस वक्त। और आप लोग जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को यकीन वो बहुत पसंद आएगा। जी तो जी अली मैंने भाई देखी आपने है जी, नाम क्या जी बताया? बेटे, मैंने देखी है दो उनकी। अच्छा दोनों आप तो जी खैर माशाल्लाह आप तो इंजार की क्लोज एसोसिएट हैं। आपने तो देखी होंगी, मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ जो वाकिफ नहीं है। बहुत खूबसूरत आ, है बेटे। जी इतना मतलब कि महसूस हो रहा है कि यही कुछ हुआ है, और इतनी इनकी बिल्कुल आवाज में बिल्कुल। दबदबा और वो रियलिटी है कि बहुत खूबसूरती से इन्होंने बयान भी किया है, और जो है व्यू बहुत कमाल के व्यूज हैं। बहुत बहुत माशाल्लाह जबरदस्त है। और खास तौर पे हाँ जी मैम तंजीला ने अभी मैसेज किया है कि उन्होंने ये बुक्स उनकी पढ़ी हैं, तो जी पढ़ने वाली किताबें हैं। और आप लोगों की जिंदगियां, कई लोगों की जिंदगियां जो इन किताबों को पढ़ने के बाद जो है वो बदल चुकी हैं, एक चेंज हो तहरीक गई जो है वो बन बिल्कुल। चुकी है। अब अली भाई आपने कोई इस वक्त अल्फाज की पहचान के हवाले से कोई चीज अगर बात करनी है तो। जी बहरहाल आज कोई तैयारी तो इस हवाले से नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जहाँ पे कंफ्यूज करते हैं पढ़ने के हवाले से, वो जी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि मैं शायद आज सवालिया तौर पे पूछूंगा। शायद हमारे मेम्बरान जरा जवाब दे सके। अच्छा, एक जो कंफ्यूज करती है बात, जब ब्रेक ले लेते हैं हम, जैसे कैफत तो ही, अब इसके बाद ये जो अलिफ है इस पे हरकत नहीं है, बेसिकली हमजा कहते हैं इसको, इसमें हरकत नहीं है। अब इसको जोड़ने के लिए अक्सर लोग फिर या का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ब्रेक हो गया, यहाँ पर इसको अल कर दें, हमजा के ऊपर जबर तसव्वुर करते हुए इसका आपने प्रोनाउंस करना है। ठीक है जी जब तोड़ के पढ़ेंगे तो जबर कर लेंगे ये अलमौता। कौन सी जी, नंबर ये कौन सी है आयत? आयत नंबर कौन आखिरी सी आखिरी 260। है? लास्ट आयत। तो ये मऊता नहीं होगा, हमें तो यही हमें आप आज नहीं तक हम हम जब तोड़ के हो पढ़ते हैं ना। सकता है। और जैसे एक रुक लफ्ज जाते आपने हैं तो। ब्रेक कर दिया ना, कैफा तुहयी, कैसे तू जिंदा करता है, अब यहाँ पे ब्रेक आ गया। अब इसको हम या के साथ दोबारा ना जोड़े, अल मौता पढ़ ले, जी तो हमजा के ऊपर जबर का तस्वर करते हुए पढ़ ले। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है सवाल, सॉरी सॉरी, मतलब किसी बारे में पूछा जा रहा है या हुक्म दिया जा रहा है, मतलब अमर का जो सीगा होता है आमतौर पर उसे कहते हैं, या दुआ हम करते हैं, उसमें भी ये मामला होता है। जैसे कि यहाँ पर है इलाई का सुम्मा जअल, अब सुम्मा पे मैंने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ये अलिफ भी खाली है, अजाल जबर लगाएंगे। जबर लगाएंगे। अच्छा, इसकी निशानी क्या है, दरमियान में आगे देखेंगे जीन आइन लाम, ये तीन हरूफ हैं जो कि असली हरूफ है। इनके दरमियानी हर्फ को देखते हुए अगर उस पे जबर है या जेर है,
تو اس حمزہ پہ آنکھ بند کر کے آپ نے زبر ہی لگانا ہے. اگر یہاں پر پیش آ جائے جی جیسے عین جو ہے اس پہ پیش آ جائے تو آپ نے اس حمزہ پہ پیش لگانا ہے. جیسے کہ آگے ہے شاید اس لفظ کو تھوڑا سا مشکل ہو آپ کو سمجھنے میں. اصل میں یہ لفظ دعوت غنہ جو ہے اضافہ ہو گیا. اچھا یہاں پہ حروف علت کی وجہ سے وہ جو ہے غائب ہو گیا. سمجھ لیں آخری حرف تو درمیانی حرف جو ہے عین ہے. ٹھیک ہے. اس حرف کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کیا ہے پیش. اب اس حمزہ پہ ہم نے کیا لگانا ہے؟ پیش. پیش یہاں پہ یہ پیش ہی آئے گا. ادہن صحیح ہے نا. جیسے کہ اور جگہ پہ ادعو الی سبیل ربک عین کے اوپر پیش ہے. یعنی کہ درمیانی حرف کو دیکھتے ہوئے جو اصلی الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے اوپر پیش آ رہا ہے حکم کے صیغے میں یا امر کے صیغے میں تو آپ نے اس حمزہ کو پیش کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. اگر زبر یا زیر آ رہا ہے تو زبر کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. سوری زیر کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. میں نے شاید یہاں غلطی کی. اجعل سوری یا میں نے ال کے ساتھ اس کو کنفیوز کیا. یا زیر کے ساتھ پروناؤنس ہوگا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. یہ اجعل جو ہے اجعل جو ہے لفظ زیر کے ساتھ آئے گا. درمیانی حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو یہ زیر کے ساتھ آئے گا. اجعل اگر پیش ہو درمیانی حرف پہ تو اس حمزہ پہ پیش آئے گا. تو یہ ذرا سی میں کنفیوژن دیکھ رہا تھا کہ کافی ہو رہی ہے. یہ امر اگر یہاں کسی پہ کوئی فرض کریں یہ اہتمام نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے میننگز میں؟ دیکھیں حرکات جیسے اعراب کی جو تبدیلی ہے نا اس میں اسم کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور اوزان جو ہے اسم کے یا سمجھ لیں باب جو آتے ہیں فعل کے افعال کے ان میں مفہوم میں تبدیلی ممکن ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہر صحیح. بار ہو لیکن کہیں کہیں ہو جاتی ہے. جیسے اوپر ہم نے پڑھا لبستو یا لبستا. اب لبستو کو میں یہ تو بہت چلے آسان لفظ ہے. انعمتا یا انمتو ہم نے پڑھا ہے نا سورہ الفاتحہ میں. جی انمتا جی. تو نے انعام کیا. انمتو میں نے انعام کیا. جی اسٹیٹس ہی چینج ہو گیا. تو یہ حرکات کا یہاں پہ خیال کرنا اچھی بات ہے. کرنا چاہیے اور ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اچھا بہرحال لیکن اگر ال ہوگا تو پھر زبر ہی لگے گا الموتا ہوگا. ال کا زبر ہے. سوری ال کا زبر ہے. اگر امر کا صیغہ ہو. امر کس کو کہتے ہیں؟ یا تو ہم دعا کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلمان بھائی جی یہ سوری بات جی کریں بات بس جی کمپلیٹ کریں پھر میں بات. نہیں آپ بتائیں. سلمان بھائی میں نے آپ کو نا ایک بھیجے تھے مختلف تجوید کے قواعد. جی بالکل آپ نے مجھے قواعد بھیجے تھے اور مجھے بہت اچھے بھی لگے تھے. اس سلسلے میں نا میں نے اپنے کیونکہ میری مسز جو ہیں وہ انہوں نے ایجپشین ٹیچر سے دبئی میں کورس کیا ہوا ہے تجوید کا. تو ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی مجھے ایک وہ بنا کے دیں آپ یہ جو آپ نے رولز بنائے وہ اور ساتھ ملا کے تو میں وہ ذرا پوری وہ بنا لیں تو پھر میں اس کو شیئر کروں کیونکہ گا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا بھائی علی بھائی یہ ادغام ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے میں داخل کرنا. تو یہ اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیونکہ میری بھی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں بھی مختلف گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں. کہیں کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہیں کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو وہ یہ میں نے وہاں سے لیے تھے تو میں نے آپ کو سینڈ کیے تھے بہت کہ اچھی آپ میں نے دیکھے تھے. بالکل تو میں وہ شیئر کروں یہ تو گا. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ یہ بالکل سٹارٹنگ ہے. تو یہ تھوڑا سا نہ کر دیں کیونکہ یہ ہماری نا گرامر کی ساتھ ساتھ کریکشن ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں جب تجوید پڑھاتی ہوں انہوں نے تو کہا تھا کہ جس حمزہ پہ مطلب کوئی حرکت نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے. اس الف کو پڑھتے ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. سما جال والا دیکھیں اب جب اس کو ملا کے پڑھیں گی حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. جب ملا کے پڑھیں گی وہ گر جاتا ہے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. سمج الف پڑھا ہی نہیں گیا. میں صرف بات کر رہا ہوں بریک دینے کی. جب آپ بریک دیں گی تو موجود ہے اب اس پہ حرکت دینی ہے ہم نے. یہ تھوڑا سا نا ہمارے بھی کیونکہ یہ جو نیو اسٹارٹر ہے نا ان کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی. تو اب جیسے میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم ملا لیں تو زیادہ بیسٹ ہے.
क्योंकि ये कंफ्यूज, अब ये जैसे मैं भी हूँ, मैं मेरे बहुत ख्याल में ये पुरानी भी हूँ। सिस्टर हुमैरा ने शायद बताया था ना कि वो तजवीद पढ़ाती हैं। असल में आप जब तजवीद पढ़ाती हैं और हम नॉर्मली जब कुरान जब पढ़ते हैं तो उसमें तो बीच में लफ्जों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बहुत कम, कभी कहीं सांस टूट रहा होगा तो आप उस पर ठहर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त अभी हमारा क्योंकि तर्जुमा ही वर्ड बाय वर्ड हो रहा है, हर शख्स जो है वो एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा है, इस वजह से अली भाई ने बहुत अच्छा किया कि इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। देखिए जी अली भाई, तजवीद और कुछ है क्या? शोबा है, जी तजवीद एक अलग शोबा है जिसमें नमाज कुरान के पढ़ने में जो छोटी बड़ी गलतियां हैं उनको करेक्शन के करने का जो इल्म है, उनको सही तरह से पढ़ने का जो इल्म है उसको तजवीद कहते हैं, पढ़ने का इल्म, उसका लहजा कैसा हो, ये हो। अच्छा, ग्रामर एक अलग ज़ाहिर है इल्म है, साइंस है, उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है कि जो मैं ये बता रहा हूँ, स्टेटस चेंज होना और ये होना और अली फलाना भाई, होना। मैं थोड़ा सा आज मैंने आपको बताया जल्दी, असल में रेहान भाई नीचे चले वेट चले, कर रहे हाँ हैं हाँ, ड्राइंग में मेरे। ठीक है ठीक तो है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई और चीज नहीं है तो फिर हम इस क्लास को आज क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जी वीक जो है वो मुलाकात होगी। ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह हाफिज। जज़ाकुम। अल्लाह अली हाफिज। भाई, आपके सारे पॉइंट्स हो गए या और कुछ आपने बताना था? बस कुछ अल्फाज थे, बहरहाल आप जाए, मसला नहीं है बस। ये ऐसा हो सकता है आप एग्जिट कर दें, हम लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, आप एक काम कर लें, कंटिन्यू कर लें, भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो फिर 10 मिनट तक आता हूँ। नहीं, ठीक आप है, रिकॉर्डिंग भले स्टॉप कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं इशू नहीं। बाकी क्योंकि क्लास जो है वो मैंने स्टार्ट की हुई ना, वो बंद करूंगा तो वो क्लास क्लोज हो जाएगी। अच्छा, लीव ऑल ना ये करें मैंने ना। ओपन, जी आप मैं इसको, आप कंटिन्यू करें, चलें, चलो मैं आता हूँ 10 मिनट। ठीक है। अच्छा, मैं बहरहाल अल्फाज की पहचान पे बड़े मैं रखता हूँ कि आप उसको उर्दू के करीब तर ले जाएं तो आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी, और आइंदा जब ये लफ्ज़ आए तो आप उसको आराम से पहचान लें। थोड़ी सी शक्ल की तब्दीली आती है, तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आज के सबक भी हमने पढ़े। और एक चीज़ और है जो ग्रामर के एतबार से है, अगर उसको हमने पकड़ लिया, एक ऐसी अलामत है, अगर हमने पकड़ लिया इस्म के तौर पर, मतलब कोई नाम है, उसके आखिरी हिस्से को देखते हुए पकड़ लिया, तो हमें पता चल जाएगा ये इस्म काम कर रहा है या इस पर काम हो रहा है। तो फाइल और मफूल का जो कॉन्सेप्ट बनता है, इस्म का जो स्टेटस चेंज होता है, इस सबक में गालिबन मुझे ज़्यादा लगा। तो उस हवाले से थोड़ी सी एक चीज़ मैं चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्जा इब्राहीमा, इब्राहीमा जबर के साथ आया, आगे आ रहा है इज कौला इब्राहीमू पेश के साथ आया। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम आया उसके आखिर में जबर आया, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला हुआ, मतलब यहाँ पर मफूल के तौर पर है, उन पर काम हुआ। झगड़ा किया किसी और ने, हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। आमतौर पर इसकी अलामत के तौर पर उर्दू में हम को इस्तेमाल करते हैं। अब हुज्जत के साथ जाहिर है को तो नहीं इस्तेमाल होगा, तो हम से कह देते हैं आसानी के लिए। जबकि इज कौला इब्राहीमू, तो यहाँ पे क्या तर्जुमा करेंगे, इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने कहा। ने अब आप कहीं पर भी कोई भी जुमला उठा लें जहाँ पे इस्म आया, जैसे कौला इब्राहीमू, क्या तर्जुमा करेंगे? कहा कहा इब्राहिम ने। इब्राहिम ने। अच्छा, कौला जो है ये पूरा जुमला है, हम्म, उस एक मर्द या मुजक्कर ने कहा, ये हाँ, पूरा जुमला है, कौला, कहा नहीं है, उस एक मुजक्कर ने कहा। अगर औरत होगी तो क्या होगा, कौलत, काला, उस एक मुन्नस ने कहा। सही है। अब कौ, अब इस तरह बहरहाल इसके बहुत सारे सीखे, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कौला, उस एक ने कहा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ इब्राहीमा तो क्या बनेगा? से उसने इब्राहिम से कहा। से से, से कहा, इब्राहिम को कहा या से कहा, यही तर्जुमा करेंगे उस ना। शख्स ने इब्राहिम से कहा। ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है एक पेश और जबर के फर्क से, ठीक है। और इसी तरह जैसे आगे आया अल्लाह, फमातहु, अल्लाह ने फमातहु अल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह ने, मौत दी। अल्लाह ने मौत दी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, माज अल्लाह, आपने बादशाह दी। जबर के साथ अदायगी कर दी तो बात बहुत मुख्तलिफ होती है। तो ये आखिर के जो हरकत हैं इनकी अदायगी बहरहाल एक पहचान भी है, और इस गलती से भी बचना चाहिए।
اچھا ایک اور لفظ ہے لبستہ، ہم نے پڑھا، اس پہ بڑی کنفیوژن شاید رہی آج. لبستہ، اچھا اس کا جو فرسٹ فارم ہے لبسا، جیسے قالا ہے لبسا. اچھا اس کا جو خاتون ہوگا مطلب وہ اس عورت، وہ عورت رہی، مطلب اس طرح کہیں نا لبس، مطلب یہاں پہ سونے سے، تو کیا کہیں گے؟ لبست، لبستہ. لبستہ تم، تو رہا تا یعنی کہ تو، تم صحیح ہے. تا لبستو، کا مطلب تم ہوگا نا. ہاں لبستو میں. اچھا میں کہوں لبسنا ہم ہم، میں یہ لبستو اصل ہم میں. ہم ٹھہرے. لبسنا ہم ہو جائے گا. یہ جو ہے نا آخر میں اس کو کہتے ہیں چھپے ہوئے ضمائر. یہ وہ ضمائر ہے جو لفظ کے اندر شامل ہے اور اس سے تبدیلی آتی رہتی ہے کہ کس سے مخاطب ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. اچھا بہرحال مزید کوئی اس طرح کا کوئی لفظ اگر مشکل ہے تو بتائیے گا. یہ لفظ مرہ آیا ہے. اگر کوئی آپ میں سے سعودی عرب گیا ہو یا عمر حج پہ گیا ہو، ٹریفک پولیس کو کیا کہتے ہیں؟ شرطا کہتے ہیں. شرطا. شرطا تو پولیس کو کہتے ہیں، ٹریفک پولیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شرطہ مرور. مرور. ہاں. مرور، مرور ٹریفک، چلنا پھرنا، گھومنا گزرنا یا پیٹرولنگ، اس چیز کے لیے آتا ہے. تو یہ وہی سے لفظ ہے مرہ. یہاں سے ایسے ہم پہچان بنا سکتے ہیں. گزرا، یہاں پہ گزرا. گزرا. چلے بہرحال سلمان بھائی نے کافی وہ کیا، ہم نے پھر بھی بہرحال کافی الفاظ ہیں. اگر کوئی مشکل آپ لوگوں کو ہے تو بتائیے گا، میں مزید کوئی مشکل نہیں ڈالنا چاہ رہا. ارادہ تو یہ تو سوالات پوچھوں گا لیکن بہرحال نہیں کرتے. میرے خیال ہے پوچھ لیجیے آپ، ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں. چلے پھر آ جائیں. دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہوں گی، تھوڑا سا تجوید کی مطلب ویسے تو نہیں آتی سب کو، لیکن جیسے یاتی ہے تو اس میں یاتی جب کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ جو میں فرق یاتی پڑے گا. جی دیکھیے یاتی جو ہے نا، جہاں پہ حروف علت آتے ہیں نا، جو یا جی ہے یہ حروف علت میں سے الف واو اور یا، ان میں الفاظ کے جی. اصلی الفاظ جو ہے نا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اصل لفظ ہے آتی، تو اب جی یہ مضارع کا صیغہ بن گیا یاتی. اب اس کا ترجمہ جی. کریں گے وہ آتا ہے یا آئے گا. لیکن اس یاتی کے فوراً بعد بی آ جائے، مطلب اسی جملے میں بی آ جائے، بازیر بی، تو اب اس کا ترجمہ آتا ہے یا آئے گا نہیں ہوگا، اب ہوگا لاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہی لفظ آتی جو ہے یہاں پہ فا کے ساتھ آ گیا اور یہاں پر حکم کا صیغہ بن گیا. تو کیا کریں گے؟ تی، حرکت تی کی وہی ساؤنڈ دے رہا ہے لیکن یا غائب ہو گیا. چونکہ یا آلریڈی ساکن تھا، امر بناتے ہوئے ساکن کو غائب، ساکن کر دیتے ہیں آخری حرف کو. اگر وہ آلریڈی ساکن ہے اس کو غائب کر دیتے. تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل ہے. چلے بہرحال مشکل ہے، چھوڑ دیتے ہیں. ایک لفظ ہے یحیی و یمیت، یہ جو ہم نے پڑھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہائی. ہائی. ہاں آگے کیا اور حیات، کیا حیات. یا ہاں یا اور یمیت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ موت. میم بہت ہے. میم الف تھے واو تھے، دیکھو حروف علت ہے یہاں پہ ہم ایک دے سکتے ہیں، ہم اتنا گنجائش دے سکتے ہیں. مات، مات کہتے ہیں نا، وہی اس کا روٹ اچھا ورڈ ہے. موت ہی ہے اچھا. میرا، میم واو تے بھی ہے اور مات جب ماضی کے صیغے میں جاتا ہے تو. یہاں پہ ایک میں کہہ لوں کہ تھوڑی سی تفصیل اگر میں بتا دوں تو اس چیز کا جو کہ آیتوں میں ہم نے پڑھا اس میں بہت اچھی ایک ڈیفینیشن کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیند کے معنوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ اس شخص کے حوالے سے آیا کہ ان کو صلاح دیا لیکن وہ لفظ اس میں فَأَمَاتَهُ، اسے موت دے دی. جی یہ جو ہائی ہے، ہا یا
یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنے والی چیز. ویسے حیتن کہتے ہیں سانپ کو، الحیتو سانپ کو کہتے ہیں، سانپ ویسے سکڑنے پھیلنے کی وجہ سے. اچھا اسی طرح خاتون کے لیے، خواتین کے لیے مطلب حیا کا لفظ، حیا جو لفظ ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے، وہ سمٹ کے، یہ بچہ جو ہے کس کو کوئی ایسی بات کرے تو شرما جائے تو کیا کرتا ہے، وہ سکڑتا ہے، سمٹتا ہے. تو بیسیکلی وہ حیا کا ایک بنتا ہے. جس چیز میں سکڑنا، پھیلنا، ہلنا جلنا پایا جائے اس کو کہتے ہیں حی. تو زندگی اسی چیز کا نام ہے، حی، حیات. ہم اذان میں سنتے ہیں حی علی الفلاح، تعالی الی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. وہاں پہ یعنی کہ ہلو، حرکت کرو، جلدی کرو نماز کی طرف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اچھا موت کا لفظ میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا اللہ، انسان پہ فنا نہیں ہوگا. انسان کو موت آئے گی پھر اٹھایا جائے گا. اب کیا ہے، شطرنج ہم سب کھیلتے ہیں، جانتے ہیں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہیں، کھیلتے نہیں ہیں. اگر وہاں پہ بادشاہ کو آخری چال میں پھنسانے کے بعد کیا کہتے ہیں، مات ہو جاتی ہے، مات. چیک میٹ، چیک چیک میٹ. میٹ. میٹ جو لفظ ہے وہ عربی سے لیا گیا مات سے. تو حی حرکت تھی، مات کیا ہو گیا، اس حرکت کو بند کر دیا. اب حرکت بند. انسان کی زندگی بھی یہی ہے، زندہ تھا، حرکت میں تھا، موت آ گئی، حرکت بند. تو یہ موت اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے. انسان دوبارہ اٹھے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، حساب کتاب دے گا. اب اس نے جو عمل کیے ہوں گے، اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں اس اعمال کے بدلے میں اپنے فضل کے ساتھ جنت نصیب کرے، وہ ابدی بادشاہی میں چلا گیا. اگر خدا نخواستہ کوئی گنہگار، کوئی بندہ ایسا ہو جس نے دنیا میں اعمال اچھے نہیں کیے، تو ابدی طور پر وہ دوزخ میں اب ختم نہیں ہونا. یہ حالت ہے. موت جو ہے پاز ہے، موت روک دینا ہے، حرکت کا بند کر دینا ہے، اس چیز کا نام موت ہے. تو حی ہلتے جلتے جب تک حیات ہے، موت رک گئے. تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو روک دیا، مطلب ان کی حرکت روک دی. یہ اللہ کر سکتا ہے. عام طور پہ اگر کسی انسان کو کچھ منٹس تک کے لیے اس طرح ہو جائے تو دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو پاتا، مطلب وہ دوبارہ اس زندگی میں نہیں اٹھے گا، آگے جا کے اٹھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، موت دے دی. اب وہ کنفیوژن کہ موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، جو عام طور پر تصور بنتا ہے، ہم ایک لفظ کے ترجمے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے. کوما ایک ایسی حالت ہے، اس میں بھی یہ چیز ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا کریا کے معنی آپ لوگوں نے جانے ہوں گے. بستی. بس خاویہ. الٹی. اچھا ویسے خاویہ کے معنی ویران ہونا بھی ہوتا ہے، کھنڈر. گری تو خاویہ مطلب خالی ہونا، ایسی مطلب ایسی جگہ جو ویران ہو جائے یا تباہ ہو جائے. یہاں پہ ترجمہ بہرحال ڈھایا گیا، گر گیا کے معنوں میں آیا ہے. اعلیٰ عروش یا اپنی چھتوں پر، یعنی چھتوں پر، چھتوں سے. اس میں تو اس کی چھتیں گر چکی، یا یوں کہہ لیں کہ عروش یا ان کو پلٹ دیا گیا، چھتیں یہ بھی نیچے. ممکن. بہرحال بہت ساری باتیں میں خود بھول گیا، سبق کے دوران تھی. چلیں اللہ آسانی دے. میں اس میں ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کرنا تھی. علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ موجود ہیں ماشاء اللہ. جی میں ابھی بھی آ گیا ہوں سر. وہ ریحان بھائی کو سلام وغیرہ کچھ کرنا تھا کہ وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں کلاس کو کلوز کر کے آتا ہوں. جی تو جی آپ کے ساتھ تھوڑا سا نا ایک پوائنٹ جو میرے خیال میں پہلے شاید رہ گیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ یہ جو آگے بات ہوئی نا کالا، جب یہ جن شخصیت نے ایک کویسچن کیا تو یہ تفسیر میں یہ لکھا ہوا کہ یہ کوئی انبیاء ہیں، یا تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یا پھر نام کا نام حضرت ثقیل، شاید بائبل میں ان کا نام جو ہے وہ لیا گیا. مجھے بھی ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا کیا نام. عزیز. عزیر. نہیں، عزیر کا نام تو میں نے پڑھا ہے، اینی لیکن اب یہ جو اصل میں ایک جو بات جو آپ نے جو یہ جو ورڈ تھا نا لم یتسنہ،
اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ جو بڑا اور خوبصورت پوائنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ان کا کھانا تھا وہ نہیں خراب ہوا، جبکہ ان کا گدھا جو ہے وہ سڑ گیا، ختم ہو گیا اتنے عرصے میں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک جو چیز، جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے وہ کبھی سڑے گا نہیں۔ یہاں پہ آپ یہ پوائنٹ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت ہمیں اس ایونٹ کے ساتھ جو تعلیم دی کہ ایک وہ رزق جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا وہ سڑے گا نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو جیسے اب گدھا تھا یا اسی طرح سے وہ اس کی باڈی بالکل ختم ہوگی، جبکہ جو انسان تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا کے رکھا، اور 100 سال بھی وہ مطلب ایک مردہ زندگی گزار کے اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں اپنے آخرت کے اس پیغام کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی جو ہے وہ نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آزمائش تو شکر اور صبر کی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اب یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ایمان ہمیں اب یہ دنیا میں یہ واقعات کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تاریخ کا حصہ بنا دیا، اور انسانیت نے ان کا جو ہے وہ خود ان کا جو منظر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب میرے خیال میں ہمارا یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ مکمل بھی ہو گیا، 11 بج گئے ہیں۔ تو علی بھائی آپ کی اور کوئی چیز ڈسکس اگر کرنی ہے تو دیکھ لیں۔ نہیں کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سعودی عرب رہے نا، عرب کنٹریز میں، ٹریفک پولیس کو کیا کہتے ہیں؟ شرطہ، ویسے تو پولیس کو شرطہ کہتے ہیں، ٹریفک پولیس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریفک پولیس کا نہیں پتا، ہم تو شرطہ ہی بولتے تھے پولیس۔ شرطہ، مرور، ہاں مرور اصل میں ٹریفک کے ادارے کو مرور کہتے ہیں، وہاں پہ جو مرور، ہاں بالکل ٹریفک کا جو ادارہ ہے جہاں پہ یہ گاڑیاں اور ڈرائیونگ لائسنس پاس ہوتے ہیں ان کو مرور کہا جاتا ہے۔ مطلب اچھا، ٹریفک مرہ وہاں پہ بہت میں یوز بھی ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو اگر کوئی بہت چیز خوبصورت ہے تو کہیں گے مرہ حلو کہ بہت خوبصورت ہے، تو یہ مرہ وہاں کیوں یوز ہوتا ہے پھر؟ وہ اصل معنی تو آپ مزید پیچھے لے جاؤ، الطلاق کو مرتان، جی جی دو بار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ مرہ کے معنی ہوتے ہیں ونس، ہاں مرتان دو۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال عربک کی خوبصورتی ہے کہ الفاظ جب وہ پھیلتے جاتے ہیں اپنے معنوں میں آتے رہتے ہیں، عرب جس طرح بولتے تھے تو آپ ان سے کنیکشن ضرور ہے، ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، کنیکشن ضرور ہے، لیکن وہ لفظ ان معنوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے کرتا ہے۔ چلے جی، ٹائم اوور ہو گیا کافی، ٹائم ماشاءاللہ علی بھائی نے پورے 11 بجے تک جو ہے وہ ماشاء اللہ لوگ رہے، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور جوڑے رکھے۔ آمین آمین۔ باقی آپ لوگوں کے اینڈ میں مجھے بتائیے کہ یہ جو میں ابھی ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع کیا ہے سورہ فاتحہ سے آگے اور سورہ بقرہ سے، اس میں جو فارمیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو فارمیٹ کیسا لگا ہے؟ کیونکہ میرے لیے اس وقت ایک چیلنج یہ تھا وہاں پر کہ جیسے ہم گروپس میں پہلے سبق جو ہے وہ تو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سبق فالو کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اس چیز کو میرے لیے کرنا ایک بڑا چیلنجنگ تھا۔ تو آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو مجھے گروپ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ لوگ۔ بہت اچھا لگا، سکھا دو ہم تمہارے فارمیشن بہت زبردست ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، کیونکہ ہم مشکل کام کرتے ہیں، آگے مشکلات بڑھتی ہیں تو سر یہ چیز تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ایون یہ خالی وہ جب وائس مجھے ڈالنی ہے نا، ایک تو کاپی رائٹ کے بھی ایشوز ہیں، باقی ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، وہ وائس ڈالنا، پھر اس کے بعد ایک اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ان کو مد نظر رکھنا، پھر کٹ کرنا، کیونکہ کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ 4 5 6 آیات کے لیے تلاوت کر رہا ہوگا۔ بدعا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آسانیاں دے۔ آمین آمین۔ اچھا میری ایک ریکویسٹ تھی تجوید کے حوالے سے، جب تک آپ لوگ تجوید کی کلاسز نہیں لیتی تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ان آیات کی تلاوت سن لیا کریں تاکہ آپ کو ادائیگی بھی آ جائے۔ تو میں کب سے کہہ رہی ہوں 27 پہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں جو فاتحہ سے جو میں نے تلاوت ڈالی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت ہے،
हाँ जी قاری عبد الرحمان چنگ صاحب کی ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ جو سبق سنتے جائیں تو اس تلاوت کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ تلفظ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اپنا. اوکے جی, اللہ حافظ جی, السلام علیکم. अच्छा अल्लाह हाफिज اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ